اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اسم اللہ ذات کے حوالے سے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے آج کی تفکر میں۔ آج اس عظیم صوفی بزرگ کے بارے میں ہم یہاں پہ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان سے کون نہیں آشنا؟ جی ہاں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اسم اللہ ذات کیا ہے اور اس کا انہوں نے کیسے اس کو اپنے کلام مبارک میں وہ آشکار کیا ہم پر، اور ہمیں اس کا بھید بتلانے کی کوشش کی ہے۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں بسم اللہ میں موجود اسم اللہ ذات کا اپنی شاعری میں انہوں نے خوب ذکر کیا ہے۔ ایک ان کا اقتباس ہے از کتاب حقیقت اسم اللہ ذات میں: یار فریدہ یار سجانن کتے ای نسخہ ہک ٹکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے جو اسم اللہ ذات یہی سب سے زیادہ قیمتی اور مجرب نسخہ ہے۔ اس کے ذریعے ہی آپ اپنی معراجیت کو پا سکتے ہیں۔ پھر آپ کی کچھ اس کی میں یہاں پہ تشریح کروں گی کہ اللہ کا اسم ہی کائنات کا راز مخفی اور انسان کا راز مخفی پانے کا بہترین نسخہ ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ذاتی اسم کو سمجھ لیا، جان لیا، پا لیا، اس نے اصل میں بسم اللہ کو سمجھ لیا، بسم اللہ کا راز دو جہاں مخفی پا لیا، اول و آخر، ظاہر و باطن، حق اللہ بسم اللہ اور بے بہا بسم اللہ کو پا لیا، اور دیدار یار معراج کو پا لیا۔ آپ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ہر صورت وچ آوے یار کر کے ناز ادا لکھ وار۔ ہر صورت وچ آوے یار کر کے ناز ادا لکھ وار، یعنی صرف اسم اللہ ذات ہی میرے لیے کافی ہے، اور مجھے کچھ اور وہ دعائیہ کلمات نہیں چاہیے۔ میرے لیے ایک الف ہی کل کائنات اور جہاں ہے، اور اسی الف بسم اللہ ذات ہے، اس نے میرے قلب کو منور کر دیا ہے اور میری باطنی آنکھ کھول دی ہے۔ الف کی راہ پر چل کر میں نے تمام منازل طے کیے اور حقیقت اس کو پا لیا۔ بے اور تے اور باقی اسما وہ الف کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ صرف اسم اللہ ذات ہی جو ڈیوائن ریالٹی اور ابدی حقیقت ہے، اور یہی عشق حقیقی ہے۔ اسم اللہ ذات ایسی ازلی اور ابدی حقیقت ہے جو معرفت اللہ کی تمام سیڑھیاں آپ سے چڑھوا کر آپ کو کاملیت کی منزل تک پہنچا دیتی ہے، اور درویشی کی کٹھن راہوں سے گزر کر فقر کے تمام مقامات طے کروا کر حقیقی اسم اللہ ذات کا دیدار کروا دیتا ہے، اور مومنہ اپنی معراج کو پہنچ جاتے ہیں۔ جب اسم اللہ ذات کا ادراک ہو جاتا ہے، دیدار ہو جاتا ہے، تو مومن اور مومنہ وہ اپنے معراج کو پہنچ جاتے ہیں، اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں۔ اسم اللہ ذات ایک ایسا نیاب اور بے مثل در بے بہا ہے کہ اس سمندر میں اصل میں اترنے والا ہی اس کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ساحل پر کھڑے ہو کر نظارہ تو لیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ اس میں اترتے ہیں اس سمندر میں، تو تبھی اصل آپ اس کا جو لطف ہے، اصل آپ حقیقت اس سمندر میں جب غوطہ زن ہوتے ہیں اور اپنی ذات کو بغیر کسی خوف کے سمندر کے سپرد کر دینا، تو کیا ہوگا جب سپرد کریں گے؟ سمندر کے ساتھ آپ بھی سمندر ہی بن جائیں گے۔ یعنی اسم اللہ ذات کا جامہ پہن لینا اور ہو کا جامہ ہی دراصل تاج المعراج ہے، سب اسما کی جان اور سردار ہے۔ کل من علیہ فان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جو بسم اللہ ہے سب اسما کی شان اور آن ہے۔ اس لیے تو بقول حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آہن کلندر روز و شب پہنچے خود ہی میں خود غرق، حاجت نہ صوم صلات دی، خواہش نہ حج زکات دی، چاہت نہ ذات صفات دی، ہک شان وحدت جی مرک۔ یہاں وہ اس کلام مبارک میں کلندر کی شان بیان کرتے ہیں کہ کلندر کون سے لوگ ہیں جو دن اور رات وہ بس مستغرق رہتے ہیں محبوب کی یاد میں، وہ ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، اور they don't need prayers and fasting۔ ان کو کسی نماز، صوم، صلات کی حاجت نہیں رہتی۔ They don't have desire for Hajj and Zakat۔ They don't wish recognition۔ They wish only for the one۔ ان کو کسی چیز کی نہیں ہوتی حاجت سوائے اسے ایک وحدہ لا شریک، صرف اسم اللہ ذات۔
اسی کی یاد میں وہ ہر وقت مستغرق رہتے ہیں. یہ کلندر کی شان ہے انہوں نے یہاں پہ بیان کی. نہ انہیں پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ کسی اور ان کو عہدہ چاہیے ہوتا ہے، نہ انہیں دولت چاہیے ہوتا ہے، نہ ہی وہ کسی عہدے کے خواہشمند ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ رینک ملے، یہ مرتبہ ملے. وہ مقام و مرتبہ سے بالا ہوتے ہیں. صرف وہ خدا کے عشق میں جو ہے وہ غرق ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ڈوبے ہوتے ہیں. دن رات جو ہے ان کے وہ اس میں مستغرق رہتے ہیں. اور کسی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اس ایک نقطے پر جو اصل میں انسانیت کی معراج ہے، جو اصل میں عارفوں کی معراج ہے، بس اسی میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں مرشد محقق وججا ہما اوست دا دتڑا سبق. مرشد محقق وججا ہما اوست دا دتڑا سبق. ای فکرے، ای گالے، ای وجدے، ایہو حالے، ایہو ذوق دم دم نالے، ایہو سچے بیا سب ہے نحق. تو وہ فرماتے ہیں بٹ وہم خطرے دی ادا دوجا نوی ہے حق خدا اندر تے باہر ہے صدا موجود حق موجود حق. ان اشعار میں وہ کھول کے بیان کرتے ہیں کہ میرے مرشد نے مجھے بالکل کلیئرلی بڑے واضح الفاظ میں یہ سبق پڑھایا ہے اس عارفوں کے مکتب میں کہ صرف وہی ہے جو ہر شے میں موجود ہے. وہ ایک وحدہ لا شریک، دیٹ از دا تھاٹ، دیٹ از دا تھنگ. وہی موجود ہے، وہی وجدان ہے، وہی سارا کچھ ہے. اور مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ سچ ہے، برحق ہے، اسی کو بقا ہے، باقی سب فنا ہے، باقی سب جھوٹ، صرف ایک وہی سچ. تو آگے پھر فرماتے ہیں بڑی خوبصورتی سے کہ اے غلام فرید تو اپنے مرشد کی اس بات کو سمجھ، تو اسم اللہ ذات کے اس راز کو جان. put all doubts to fire. اپنے تمام جو شکوک و شبہات تیرے اندر جو اٹھانے ان کو تو آگ میں ڈال، ان کو ختم کر. there is no God except God. اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. He is present inside and outside. He is true. He is true. بڑی خوبصورتی سے انہیں پھر وہی بات بیان کی. وہی اندر ہے، وہی باہر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی یا حی، وہی یا قیوم ہے. اسی کو بقا ہے، ہر شے کو فنا ہے. فَأَبِيَ إِلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. He is the true. He is true. وہی برحق ہے، وہی موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے سب مایا ہے. پھر ایک بڑے ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنے کلام مبارک میں اسم اللہ ذات کو انتہائی خوبصورتی سے کھولا ہے. یہاں میں ان کی بڑی ہی خوبصورت کلام پڑھنے جا رہی ہوں. بن یار سانول بیو کو نہیں، بن یار سانول بیو کو نہیں، ہاذا جنون عاشقین. بی او نہ آنچ سوا نہ ای ہاذا جنون عاشقین. یہ بڑا خوبصورتی سے انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. تھل برتی رلدی ہے کیوں، سدھ واڑ تو بلدی ہے کیوں، یار است ہمدم ہم نشیں ہاذا جنون عاشقین. کیا نار کیا گلزار وے، کیا یار کیا اغیار وے، او راہ بداں او راہ بویں ہاذا جنون عاشقین. مذہب وجودی فرض ہے، مذہب وجودی فرض ہے، بیو کل اجائی غرض ہے، دیدم با چشم یقین ہاذا جنون عاشقین. پھر فرماتے ہیں ڈی ہجر دا مکلاگے ویلے وصال دے آگے جان بجا شد کریں ہاذا جنون عاشقین. آگے فرماتے ہیں نہیں کال بے شک حال ہے، پل پل ساڈے نال ہے، نازک مزاج نازنی ہاذا جنون عاشقین. پھر فرماتے ہیں وہ عشق دتڑی ذات ہے، تھئی رات سب پر بات ہے، شد فرش دل عرش پریں ہاذا جنون عاشقین. اس میں انہوں نے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں. beside my dear friend there is none in the world, that is the madness of lover. کہ اس ایک دوست کے علاوہ دنیا میں کچھ اور نہیں ہے. that is the madness of lover ہاذا جنون عاشقین. یہی عاشقوں کا جو ہے نا وہ تیرا رہا ہے، یہی ان کا ایک جنوں ہے. یہ ان کا بلند ترین محبت سے اوپر عشق، عشق سے اوپر جنوں
جنوں کا انہوں نے ذکر کیا معرفت کی زبان میں، تو انہوں نے کہا یہی جو ہے حاذا جنوں العاشقین ہے، یہی عارفین کا جنوں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس وہی سارا کچھ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں there is none without him here or in the hereafter that is the madness of lover، کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، بس وہی سب کچھ ہے، جس کے ساتھ وہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے، وہی سب کچھ ہے جس کے ساتھ وہ ہے وہی سب کچھ ہے۔ تو یہاں پر دنیا اور آخرت میں بس جس کے ساتھ وہ ہے اسی کو جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور یہ بات جو ہے حاذا جنوں العاشقین، اور یہ بات جو ہے جو عاشقین ہیں وہ خوب جانتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے صحرا میں کیوں گھوم رہے ہو، اور آپ نے سیدھا راستہ جو ہے وہ کیوں نہیں چنا، تو ادھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے؟ وہی بات آگئی جو پہلے بات کر رہے ہیں، اپنے اندر جو ہے وہ دیکھ، the friend is always with you that is the madness of lover۔ وہی بات میں ہمیشہ جو آپ کو بسم اللہ کی حقیقت جو کھول کے بیان کے ساتھ اللہ کے، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تو اللہ کو اپنے ساتھ دیکھ، اپنے اندر دیکھ، ادھر ادھر کیا جنگل بیلوں میں ادھر ادھر جو ہے وہ اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، سیدھا سیدھا تجھے اس نے صراط مستقیم کا نور عطا کیا ہے، تو اس کو سمجھ اور اسے دیکھ، تیرے اندر ہی ہے سارا کچھ۔ پھر آگے فرماتے ہیں what is the hell, what is the heaven, who is the friend, who is the other, I have known him, I have seen him, that is the madness of lover۔ کہ میرے پر یہ حقیقت خوب آشکار ہو گئی ہے کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، دوست کیا ہے، دوسرا کیا ہے، میں اسے جان چکا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں۔ یہاں آپ اس بات کا اقرار کریں کہ میں نے اس اللہ ذات کا دیدار کیا ہے، میں نے اس کو اس ذات کو روبرو دیکھا ہے، اور میں اس بات کو آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ جو کچھ ہے تیرے اندر ہی ہے، جنت بھی تیرے اندر ہے، دوزخ بھی تو اندر ہے، تو اسے سمجھ تو صحیح، اسے پا کے تو دیکھ، جو میں نے دیکھا ہے تو بھی دیکھ۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وجودی faith is the one of ordained other than the all conjectures I have seen sure with my own eyes that is the madness of lovers، کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو دیکھا ہے۔ وہ حق الیقین کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، عین الیقین، علم الیقین اور حق الیقین، میں نے 3 درجے آپ کو بیان کیے تھے کہ پہلے دیکھتے ہیں، علم جو حاصل کرتے ہیں، پھر آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، تو جب آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے آپ کو تو وہ ایک حق الیقین یعنی یقین کی وہ آخری آپ منزل پہ فائز ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہی سچ ہے، وہ میری شہرہ کے قریب ہے، میں اسے پا سکتا ہوں، جو کچھ ہے وہ میرے اندر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب جو حاذا جنون عاشقین، عاشقین کی وہ کہتے ہیں خواہش ہے، معرفت کے جو سمندر میں غوطہ زن ہیں، جو ہر وقت اس کی یاد میں مستغرق ہیں، جو ہر وقت اسم اللہ کا دیدار کرتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جدائی کا وقت جو ہے گزر گیا، وہ وقت گزر گیا، ملن کا وقت آ گیا ہے۔ یہاں وہ محبوب سے یعنی اللہ سے وصل کی جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ my spirit has become one with my love، کہ میری روح جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا اس عشق میں جو ہے وہ غرق ہو کے وہ جو ہے وہ ایک ہو گئی ہے، یعنی میں نہیں تو ہی تو، میں نے اپنے آپ کو اس میں فنا کر دیا، وہ جس کو بقا ہے۔ وہی بات ہے، میرے مشتاق کامل فقیر کامل امام الفقر ڈاکٹر محمد امام بخش صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ بیٹا 100 ہو تو پھر بھی ایک رہتا ہے، 1000 ہو تو پھر بھی ایک، 10,000 پھر بھی ایک ہی کو بقا ہے، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کی شاعرہ کے قریب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ what is price of love has given me, night has become light for me, my heart has become the seat of the Lord, that is the madness of lovers۔ بڑی خوبصورتی سے یہ میں مختلف طبقات فکر کے لیے کہ جو اسے سرائکی کو سمجھتے ہیں سرائکی کو سمجھیں، جو اس کو تھوڑا سا لینگویج کا مزہ لینا چاہتے ہیں وہ اس میں اس کو سمجھیں، کیونکہ ہر بار انسان کو پورا پر حق ہے وہ اپنے آپ کو پہچانے، اس کا ادراک کرے۔ اور اسی وجہ صوفیہ کرام نے جو جس علاقے کی زبان تھی انہوں نے اس میں سے کھول کھول کے بیان کیا تاکہ انہیں اپنے آپ کی شناخت ہو سکے،
تو انہوں نے بقایا بڑی خوبصورتی سے یہاں بتایا ہے کہ مجھے یہ جو عشق ہے اس کا مجھ پر انعام ہوا ہے نا، وہی سورہ فاتحہ کا میرے ذہن میں ذکر آیا، اور ہم نے پھر وہ کیا مالک کرتا ہے کہ ان پر انعام کرتا ہے، انعام والوں پر انعمت علیہم، وہ جنہوں پر انعام ہوا ایسے لوگوں پر انعام والے اور انعام والیوں سے ملوا دیتا ہے وہ، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو بلیسنگ جو سمیٹے ہوئے وہ آپ کو بھی آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پہ کھول کے بیان کر دیا کہ جب مجھے یہ نعمت عظمیٰ ملی تو مجھے کیا ہوا، میرے لیے جو رات تھا وہ دن بن گیا، جو تاریکی تھی وہ روشنی بن گئی، میرا جو قلب ہے وہ میرے مالک کا ابدی گھر ہے، اور یہی بات سچ ہے کہ ھذا جنون العاشقین، اور یہ بات جو ہے عاشقین اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے، سگند پیرے فخر دی ھذا جنون العاشقین۔ بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد جو ہے اپنے جہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ فخر الدین جو ہے وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھ فرید جو کچھ ہے وہ تیرے اندر ہے، God is always present with فرید، that is the madness of lover۔ وہی بات پھر دوبارہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے اس کو کھول کھول کے ہر طرح سے بیان کر دیا، اپنی ذاتی مشاہدے کے حوالے سے جو مرشد کامل نے انہیں جو سبق دیا پیر فخر الدین نے اس حوالے سے بھی، اور اسے عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین کے حوالے سے بھی، اور وہ اپنے کہ جو کچھ ہے اے بندے تیرے اندر ہی ہے، تو اپنے آپ کو کھول اور اپنے مالک کو اپنے آپ کی شناخت کر، اور اسم اللہ ذات کا دیدار کر، یہی تیری اصل حقیقت ہے۔ جس دن اسے دیکھ لیا تو نے اپنے آپ کو دیکھ لیا، جس دن تو نے اسے پہچان لیا تو اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اور تیرا یہاں آنے کا جو اصل مقصد تھا جس کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، یا جو تمہارا اپنا آپ ہے وہ تم کو مل گیا، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا جو دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو آئیے ہم سب مل کر ان صوفیہ کرام کے جو انہوں نے ہمیں اتنی دن رات کی شب و روز کی جو محنت سے، ریاستوں سے، اپنے قول و فعل سے، اپنے کلام مبارک سے کھول کھول کے جو ہے، اور اپنا تن من دھن قربان کر کے ہمیں جو اسباق جو ہیں وہ دیے ہیں، جس میں انہوں نے ایک میجر جو آپ کے لیے جو نچوڑ دیا ہے وہ اسم اللہ ذات ہے، یہ اس کا دیدار ہی معراج ہے، اس کو پانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اگلے تفکر کے لیے آپ تک اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔